اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اے نبی آپ اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کی بات کبھی نہ مانیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب، یہ سورۃ مدنی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانت سورۃ الاحزاب تغازی سورۃ البقرہ۔ یہ سورۃ احزاب جو ہے یہ اپنے احکام کے لحاظ سے اور فقہی اہمیت کے لحاظ سے سورۃ بقرہ کے لگ بھگ ہے۔ اس کی اہمیت احکام کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے، اور اسی صورت میں وہ آیت بھی موجود تھی جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، وہ جو رجم والی آیت ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ مستدرک حاکم 3605۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے حسب سابق ڈرتے رہیے، ولا تطع الکافرین، کافروں کی اطاعت نہ کیجیے، والمنافقین، اور منافقین کی بھی اطاعت نہ کیجیے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ دستور تھا، اس پر استقامت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اتق اللہ کا معنی ہے دم علی التقوی، تقوی پر دائم رہیں، قائم رہیں۔ واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور اسی کی پیروی کرتے رہیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو وحی کی جاتی ہے۔ اے لوگو، بے شک اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے۔ جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اسی کا اتباع کرتے جائیں۔ اور دوسرا حصہ ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال سے خبردار ہے۔ آگے چلیے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اللہ کافی ہے کارساز۔ جی، اللہ پر توکل رکھیے اور اللہ کافی وکیل ہے۔ توکل اور وکیل کا مادہ ایک ہی ہے، آپ اس پہ توکل کریں، وہ وکیل ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اور اے ایمان والو، تم اپنی جن بیویوں سے زہار کرتے ہو جیسے اپنی بیوی سے کہتے ہو تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، اللہ نے انہیں تمہاری ماں نہیں بنایا اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا۔ یہ تمہارے اپنے منہ کی بات ہے اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ نے کسی ایک بندے کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ یہ تشریح الابدان اناٹمی کے متعلق ایک اہم نقطہ ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کے جسم میں دو دل نہیں ہوتے۔ انسانی جسم کی ساخت کیا ہے، کون کون سا عضو کہاں پر لوکیٹڈ ہے، ان کا آپس میں انٹر لنک اور دوران خون کیسے ہوتا ہے، اور ان کی فنکشننگ اور ان کا انٹریکشن آپس میں کیا ہے، اس علم کو عربی زبان میں اور طب کی زبان میں تشریح الابدان کہتے ہیں، انگلش میں اسے اناٹمی کہتے ہیں۔ اور اس میں ایک سینے میں دو دل نہیں ہوتے۔ اس میں میسج کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ مشغول ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف پراپر کنیکشن نہیں ملے گا۔ انقطاع الی اللہ اس وقت تک میسر نہیں آتا جب لا الہ کی تلوار کے ساتھ غیر کی نفی نہ کر دی جائے۔ اگلے الفاظ ہیں کہ زبانی زہار کر دینے سے، اپنی کسی محرم کے کسی عضو کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دے دینا، یہ زبانی بات ہے۔ اس طرح بیوی ماں بہن نہیں بن جاتی جب تک طلاق کی نیت اور ارادہ نہ ہو۔ تیسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے رشتے، ان کی کوئی اہمیت نہیں رکھی۔ منہ بیلا بیٹا ہو، منہ بولی بہن ہو، منہ بولی ماں ہو، تو اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں۔ بہن وہی ہے جو تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، ماں وہی ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے، بیٹا وہی ہے جو تمہارے گھر پیدا ہوا ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔
واللہ یقول الحق، اللہ حق بولتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ صحیح راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ ہی کا بیٹا کہہ کر بلایا کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر ان کے باپ تمہیں معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں اور وہ تمہارے دوست، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں جو بلا قصد تم نے کہی۔ ہاں وہ بری بات ضرور گناہ ہے جس کا قصد کیا تمہارے دلوں نے، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ایک وقت تک انہیں لوگ زید بن محمد کہہ کے بلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کہنے سے منع کر دیا۔ ادعوہم لآبائہم، یہ اس کا شان نزول ہے، بخاری 4782 4782۔ ویسے کسی کو بلانے کے آداب اور اخلاقیات کی حد تک اس میں کوئی حرج نہیں کہ لوگ بھتیجے کو بھی بیٹا کہہ دیتے ہیں، شاگرد کو بھی بیٹا کہہ دیتے ہیں، عمر میں بہت چھوٹا ہو تو اس کو بھی لوگ بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں، خواہ وہ اجنبی ہو۔ تو اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ یہ بیٹا بنا لینا اور ہوتا ہے، اور اس طرح بیٹا کہہ کے پکارنا اور ہوتا ہے۔ یہ بیٹا کہہ کے بلانے میں حرج کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک دفعہ بلایا تو مجھے فرمایا اے میرے بیٹے۔ مسلم 2151 2151۔ تو کسی کو کبھی بھائی کہا، کبھی کسی کو بیٹا کہا، ایسے الفاظ حدیثوں میں ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو بھائی کہا، نبی پاک علیہ السلام نے فاروق اعظم کو بھائی کہا، آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا بھائی کہا، بعد میں دنیا میں آنے والی امت کو اپنے بھائی کہا۔ یہ ایک الگ بات ہوتی ہے، ورنہ ان میں سے تو کوئی بھی حضور کا سگا بھائی نہیں تھا۔ اور کچھ بچوں کو بھی اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بچوں کہہ کے پکارا ہے، بلکہ تصغیر کے ساتھ پکارا ہے۔ نسائی 3064۔ کئی بچے تھے، ان کو اکٹھے حضور نے میرے بچوں یہ کہہ کے پکارا۔ نسائی 3064۔ ایک حدیث میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک بچی ادھر نظر آئی، اہل مکہ میں سے ایک بچی تھی، تو وہ بچی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی تھی۔ تو اس بچی کو مسلمانوں نے پکڑا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس بچی کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں، اس کے والد گرامی تو شہید ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ، تو بچی کی ہم پرورش کریں گے۔ جعفر طیار نے بھی ارادہ ظاہر کیا کہ میں اس بچی کو پالوں گا۔ حضرت زید بن حارثہ انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ اس بچی کو میں پالوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بچی حضرت جعفر طیار کے حوالے کر دی، کیونکہ بچی کی خالہ ان کی بیوی تھی، تو خالہ کہ ہاں بچی زیادہ آسانی سے پرورش پا سکتی تھی۔ اس طرح کی یتیم بچیوں کو پالنے کے لیے، یا بچی کی والدہ فوت ہو جائے تو بچی کو پالنے کے لیے آداب کیا ہیں اور شرعی طریقہ کیا ہے، اور عدالت بچی کو کس کے حوالے کرے، اس قسم کی چیزوں میں یہ حدیث مدد دیتی ہے۔ یہ بڑی قانونی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کا دل رکھنے کے لیے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا انت منی و انا منکا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ حضرت جعفر طیار کو فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، تیرا حلیہ اور تیرا اخلاق مجھ سے ملتا جلتا ہے۔ اور حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مولا ہے۔ بھائی حضرت زید کو بھی حضور نے کہا ہے۔ تو یہ نسبی رشتہ نہ ہونے کے باوجود اور نسبی رشتے کی نیت کیے بغیر اخلاقی طور پر کسی کو بھائی کہنا، یہ بہت حدیثوں سے ثابت ہے۔ یہ حدیث جو ابھی لکھائی ہے بخاری میں ہے 2699 2699۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان ابی ذر رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
ليس من رجل دعا لغیر ابیہ وهو يعلم الا کفر، جس بندے نے بھی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا جان بوجھ کر تو اس نے کفر کیا۔ بخاری 3508۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی تنبیہ ہے جو اپنی قومیں بدلتے رہتے ہیں یا ایک خاندان سے نہیں ہوتے بن بیٹھتے ہیں، اس میں بہت زیادہ تنبیہ ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ بلکہ اس حدیث کے اگلے الفاظ ہیں جس نے اپنے آپ کو کسی ایسی قوم میں ظاہر کیا، وہ ان کا فرد نہیں تھا، اس قوم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی آیت کے جو اگلے الفاظ ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جو تم سے خطا کے طور پر ایسا ہو گیا، پتہ نہیں تھا، اس کی معافی ہے۔ آیت کے اس جملے کے تحت علماء نے یہ حدیث نقل کی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن عبد اللہ ابن عمر، دو صحابی روایت کرتے ہیں، قالا، دونوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد اصاب فلہ اجران، جب حاکم اجتہاد کرے اور ٹھیک اجتہاد کرے تو اس کو 2 اجر ملیں گے، اور اگر اس نے اجتہاد کیا اور اس سے خطا ہو گئی تو اس کو 1 اجر ملے گا، گناہ گار وہ بہرحال نہیں ہوگا۔ اجتہادی خطا پر گناہ ہرگز نہیں ہوتا، البتہ یا 1 ثواب ملتا ہے یا 2 ثواب ملتے ہیں۔ بخاری 7352، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، کئی کتابوں میں ہے۔ اور یہ تو حدیث ہے لیکن آیت کے الفاظ بھی قابل غور ہیں۔ لیس علیکم جناح فی ما اخطأتم بہ، جب بھی تم سے خطأ کچھ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں۔ اس میں علماء کے 2 موقف ہیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اجتہادی مسائل میں حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے کہ یہ حق ہے، یہ حق نہیں ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ حق اللہ تعالیٰ نے طے نہیں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم جو بھی کہو گے میں حق مان لوں گا۔ اجتہادی مسئلہ ہو تو اجتہادی مسائل کے بارے میں جو بھی مجتہد فیصلہ کرے گا اللہ اسے حق مان لے گا۔ تو 2 موقف ہو گئے۔ ایک علماء کا خیال یہ ہے کہ حق طے شدہ ہوتا ہے، اس کے مطابق مجتہد اگر اجتہاد کرے گا تو اللہ اسے 2 اجر دے گا، نہیں تو 1 اجر دے گا، گناہ گار بہرحال وہ نہیں۔ لیکن دوسرا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق طے ہی کوئی نہیں کیا ہوا ہوتا، اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی مجتہد فیصلہ کرے گا میں اسی کو حق مان لوں گا۔ یہ ساری بحث ہماری عقائد کی کتابوں میں موجود ہے، نبراس وغیرہ۔ وہ جو بعض علماء کہتے ہیں نا کہ اجتہادی مسائل میں صحابہ کے معاملات میں دونوں طرف حق تھا، وہ اس دوسرے موقف کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اور دوسرا، پہلا موقف یہ ہے کہ ایک طرف حق ہوتا ہے، ایک طرف اجتہادی خطا ہوتی ہے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ دونوں طرف حق ہوتا ہے۔ یہ دونوں طرف حق حضور غوث پاک کا بھی قول ہے کہ دونوں طرف حق تھا۔ کل ذہب الی تعویل صحیح، دونوں طرف صحیح تعویل موجود تھی۔ یہ غنیۃ الطالبین کے الفاظ، اور اشاعرہ کی کتابوں میں یہی لکھا ہے۔ اور ماتریدیہ کا خیال ہے کہ ایک طرف حق ہوتا ہے اور دوسری طرف حق نہیں ہوتا، خطا اجتہادی ہوتی ہے اور 1 اجر ملتا ہے، 2 نہیں ملتے۔ یہ ایک اصولی بات تھی جو میں نے آپ کے کسی واقعے کی طرف اشارہ کیے بغیر میں نے ایک اصول بتایا۔ ابھی بھی اس کی تہ میں بھی ایک اور باریک بات ہے، وہ یہ ہے کہ حق قابل تقسیم ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ ایک منطقی بحث ہے، لیکن اہل علم اور بالغ نظر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ اتنے دقیق بحثوں کے نتیجے میں وہ کسی کو پھنسا لے گا نہیں، وہ ہماری سوچوں سے بھی بالا تر کریم ہے اور مہربان ہے۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ یہ نبی ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں دوسرے مسلمانوں اور مہاجروں کی بنسبت آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ النبی اولا، نبی سب سے زیادہ حقدار ہیں، بالمومنین، مومنوں کے،
من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں قرآن کے اندر بہت پیاری آیت ہے۔ اور اولا یہ صیغہ تفضیل ہے، مولا ہونا بھی بڑی بات، لیکن اولا اس سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مؤمن الا وانا اولی الناس بہ فی الدنیا والآخرہ، کوئی مومن ایسا نہیں جس کے لیے میں دنیا اور آخرت میں اولا نہ ہوں۔ اقرؤوا ان شئتم، چاہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ پھر فرمایا فایما مؤمن ترک مالا فلیرثہ اثبتہ من کانوا، اگر کوئی مومن فوت ہو جائے تو اس کا ورثہ اس کے رشتہ داروں کو ملے گا جو بھی ہوں۔ وَإِن تَرَكَ دَيْنًا أَوْ دِيَاءً فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ، اگر اس نے قرض چھوڑا یا یتیم بچے چھوڑے تو انہیں میرے پاس لے آؤ، میں ان سب کا مولا ہوں۔ بخاری 4781۔ یہ قرض حضور اتاریں گے، وہ یتیم حضور پالیں گے۔ یہی بخاری مسلم ایک حدیث ہے کہ انا مولا لمن لا مولا لہو، جس کا کوئی مولا نہیں میں اس کا مولا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد اور ماں باپ سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ بخاری حدیث نمبر 14۔ حضرت فاروق اعظم والی حدیث پہلے لکھائی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سب سے پیارے ہیں لیکن میری جان سے زیادہ نہیں، مگر حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اس ہاتھ پکڑنے کی برکت سے فوراً ان کے اندر توجہ گئی اور کہنے لگے حضور ابھی آپ کی محبت میرے دل میں فوراً اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ اپنی جان سے بھی آپ زیادہ پیارے ہو چکے ہیں۔ بخاری 6632 6632۔ ابھی اس کے الفاظ، اس آیت کے جو اگلے الفاظ ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اس آیت کو آگے تو پڑھیں، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ گویا نبی کے اولا ہونے کے ساتھ حضور کی ازواج مطہرات کا ایسا ربط حاصل ہے کہ جس نگاہ سے حضور کو اولا دیکھتے ہو اسی نگاہ سے نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کو بھی حضور کی وجہ سے قابل ادب قرار دو اور ان کا ادب اور احترام کرو۔ تو اذا کان النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جب نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ پیارے ہیں تو فجرت هذه النسبۃ فی ازواجہ بتوسطہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں بھی جاری ہوگی حضور کے وسیلے سے۔ فالاولا اولا من کل مولا، اولا ہر مولا سے اولا ہے۔ مولا کی بھی بڑی عظمت ہے لیکن اولا کی سب سے زیادہ عظمت ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور بعض رشتہ دار بعض رشتہ داروں سے زیادہ اولا ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں کے اندر درجہ بندی ہے، جتنا کوئی قریبی ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ یہاں صحابہ کرام نے جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے جانیں نچھاور کی ہیں، ان کی ایک لمبی فہرست ہے، ان میں چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ بار چرا کرتے تھے، تو چرتے ہوئے اونٹوں کو کہیں چور لے کر بھاگ گئے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایک غلام تھا، وہ ادھر سے آیا اور حضرت سلمہ بن اقوا سے ملا۔ سلمہ بن اقوا اس وقت 12 سال کے تھے۔ ان کو بتایا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو چور لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت سلمہ بن اقوا بالکل بچے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے چیخ ماری، 3 بار میں نے آواز لگائی، یا صباحا، اس کا مطلب ہوتا ہے خطرہ خطرہ، 3 بار آواز لگائی، اور خود میں نے کسی کا انتظار نہیں کیا، خود میں اونٹوں کے پیچھے بھاگ گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں تیر اچھے چلا لیتا تھا اور میرے پاس تیر تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں دوڑ رہا تھا، تیر پھینک رہا تھا، شعر بول رہا تھا۔ شعر کیا بول رہے تھے؟ انا ابن الاقوا والیوم یوم الردہ، میں اقوا کا بیٹا ہوں، آج دشمنوں کی تباہی کا دن ہے۔
یہ ایک بچہ کہہ رہا ہے ارتجزو، میں یہ شعر بولے جا رہا تھا اور دوڑے جا رہا تھا، حتیٰ استنقذت اللقاح منہم، میں نے سارے اونٹ ان سے چھڑا لیے، اتنے تیر برسائے ان پر۔ چور پہلے بھی گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور پیچھے سے تیر اتنی رفتار سے پڑے، انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کتنے بندے پہنچ گئے، وہ اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان کی 30 چادریں جمع کی جو وہ چھوڑ کے بھاگے تھے، 30 چادریں۔ اتنے میں پیچھے جو میں نے شور مچایا تھا نا کہ خطرہ خطرہ، تو پیچھے سے بہت لوگ پہنچ گئے، حتیٰ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے جلوہ افروز ہو گئے۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ قد حمیت القوم الماء، حضور میں نے انہیں اتنا تھکایا ہے کہ انہیں اس وقت سخت پیاس لگی ہوئی ہوگی۔ یہ ایک جنگی تجربہ ہوتا تھا۔ وہم اتاشن فبعث علیہم الساعۃ، فرمایا کہ کچھ لوگ ان کے پیچھے بھیجیے، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یا ابن الاقوا، اے ابن اقوا، ملکتا فاسجے، تم نے اپنا مال چھین لیا ہے تو اب ان کو چھوڑو۔ ثم رجعنا ویردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناقتہ حتی دخلنا المدینہ، پھر ہم واپس آئے اور واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ڈاچی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا، بچے تھے نا، پیچھے بٹھا لیا۔ بخاری 4194 4194۔ ایک ایک صحابہ کی بہادری اگر آپ گنے نا تو آپ کو سارے کے سارے شیر خدا نظر آئیں گے۔ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے۔ ایک جنگ میں ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن نے للکارا کہ میرے مقابلے پہ کون آتا ہے، صدیق اکبر اٹھے کہ میں اس کے مقابلے پہ جاتا ہوں۔ یہ النبی و اولا کی تفسیر میں علماء نے باتیں بیان کی ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا متعنا بنفسک، ابو بکر ہمیں تمہاری ضرورت ہے، کسی اور کو بھیجو۔ الاستیعاب صحابہ کے حالات کی بڑی بنیادی کتاب ہے، پرانی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ الاستیعاب ابن عبد البر کی کتاب ہے، صفحہ 411۔ یہی عبد الرحمن صدیق اکبر کے بیٹے اپنے والد گرامی سے کہنے لگے جنگ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آ جاتے تھے، لیکن میں آپ کو والد سمجھ کے چھوڑ دیتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا۔ سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 404۔ یہ ایک حوالہ میں نے دیا ہے، بہت کتابوں میں یہ بات تو ہے۔ اب یہاں سے وہ شکوہ بھی دھل گیا جو کہتے ہیں جی جنگوں میں کہاں ہوتے تھے، اب نظر آ گئے میدان جنگ کے اندر لڑتا ہوا صدیق اکبر۔ ایک دفعہ صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے۔ تو فلطمہ ابو بکر لطمتن سقط منہا، ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا جس سے بوڑھا باپ زمین پر گر گیا۔ فاخبر ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ بات بتائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا۔ انہوں نے کہا حضور اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ در منصور جلد 6 صفحہ 297، جلد 6 صفحہ 297۔ سیرت حلبیہ میں بھی ہے۔ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، آ کے بتایا کہ دشمنوں کے ارادے خطرناک ہیں، آج آپ اپنے بستر پہ آرام نہیں فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بستر پر لٹایا، اپنی چادر ان پر کرائی اور خود ہجرت پر تشریف لے گئے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر لیٹ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آگے بچانے والا وہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے بچا لیا۔ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 482 482، الوفا میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے۔ ہجرت کی رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پہلے داخل ہو کے چیک کرتے ہیں کہ کوئی حضور اگر نقصان پہنچے تو مجھے پہنچے، میرے محبوب کو کچھ نہ ہو۔ یہ بھی اسی سیرت ابن ہشام میں ہے، جلد 2 صفحہ 486، اور بہت کتابوں میں ایک ایک حوالہ دے رہا ہوں۔ یہی وہ واقعہ ہے، پورا فاروق اعظم واقعہ سنا کے
آخر میں کیا ریمارکس دیتے ہیں؟ والذی نفسی بیدہ لتلک اللیلۃ خیر من آل عمر، اللہ کی قسم ابو بکر کی غار والی ایک رات عمر کی ساری زندگی پر بھاری ہے۔ مستدرک حاکم 4321 4321، امام بیہقی کی دلائل النبوہ اور الوفا میں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اے محبوب یاد کیجئے جب ہم نے تبلیغ رسالت پر نبیوں سے عہد لیا، اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ ان نبیوں سے جب عہد لیا گیا تو اس عہد میں جو فہرست دی گئی ہے، سب سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔ وَمِنْکَ وَمِن نُوحٍ، اے محبوب آپ سے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ بن مریم سے ہم نے مضبوط وعدہ لیا۔ تو یہی آیت پڑھ کے حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی اور ذکر خیر سب سے پہلے ہے، حالانکہ آپ تو سب سے آخر میں دنیا میں جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ یہاں وہ آقا کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کنت اول الانبیاء فی الخلق و آخرہم فی البعث، میں تمام انبیاء میں خلق کیے جانے سے سب سے پہلا ہوں اور بھیجے جانے کے لحاظ سے سب سے آخری ہوں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، تخلیق تیری اول، رتبہ بھی تیرا اول، آخر میں آنے والے سائیں مدینے والے۔ ابن جریر، اسی آیت کے تحت ابن جریر میں ہے، اس کی سند حسن ہے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ سچوں سے ان کے سچ کے متعلق سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ جی، سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کرنا، یہ اس میثاق کا، اس وعدہ لینے کا مقصد تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے اسلام پر کہاں کہاں سے اٹیک ہو رہے ہیں۔ قادیانی یہاں بھی ٹانگ اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایک میثاق کا ذکر تو سورۃ آل عمران میں ہے، آیت نمبر 81 میں، جب اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا، وہاں پر نبیوں کے نام نہیں ہے، وہ وعدہ تھا حضور کے بارے میں۔ اب یہاں حضور بھی وعدہ دینے والوں میں شامل ہیں، تو یہ وعدہ کس کے بارے میں ہے؟ اندھے کو اندھیرے میں مرزا قادیانی نظر آیا۔ حالانکہ اس وعدے کی، یہ جو میثاق لیا جا رہا ہے، اس کی وجہ آخر میں خود دی ہوئی ہے قرآن کے اندر، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ۔ یہ کسی شخصیت کے بارے میں نہیں تھا، یہ سچوں سے سچ کے بارے میں وعدہ لیا گیا تھا کہ جو آپ کو مشن دے کے بھیجا جائے گا، آپ نے اللہ کا پیغام کما حق کو پہنچانا ہے۔ یعنی باطل کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ ٹانگ اڑانے کا موقع ملے اور یہ لوگ موقع جانے دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی منکرین ختم نبوت ہی نہیں، ہر بندے کو آپ دیکھو گے کہ جہاں بھی کسی غلط مذہب نے قرآن کے اندر ٹانگ اڑانے کی کوشش کی ہے یا دلائل کے اندر اپنا پھڈا ڈالنے کی کوشش کی ہے، صاف چوری پکڑی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ اخا مخا بیچ میں وہ لے کے آ گیا۔ اب ذہن میں پھڈا ہو تو الف لام میم کے بارے میں پھڈے باز نے پھڈے سے فائدہ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا؟ اتنا وڑن دا موقع ہے گل کہ نہیں؟ تو دیکھ لو وڑے ہوئے ہیں لوگ۔ بھائی حروف مقطعات ہیں، ان کا قطعی طور پر علم نہیں دیا گیا، تو یہاں ظاہر ہے ان کو ایک موقع مل سکتا تھا، وہ اس نے کوشش کی ہے پوری کی پوری۔ یہ ہے دشمنان اسلام کی سازشیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لو۔ محکمات، مختارات، قطعیات، واضحات، بینات اگر ہیں تو اہل اسلام کے پاس ہیں، باقی سارے کے سارے جگاڑ لگائے پھرتے ہیں اور ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عوام کی بلا جانے۔ یہ لوگ خدا کی عظمت کی قسم اللہ کے سب سے بڑے مجرم لوگ ہیں، جو اللہ کی آیات کو بگاڑتے ہیں اور صحیح مفہوم کو اگلوں تک پہنچنے نہیں دیتے۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔
اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب کافروں کی فوجیں تم پر آ پہنچی تو ہم نے ان پر تمہاری مدد کے لیے آندھی بھیجی اور فرشتوں کے لشکر جنہیں تم نے نہ دیکھا، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ اللہ کی نعمت یاد کرو جب تمہارے اوپر لشکروں نے حملے کیے تھے اور ہم نے ان کو بھگانے کے لیے طوفان چلایا تھا، تیز ہوا چلائی تھی، اور وہ لشکر بھیجے تھے یعنی فرشتوں کے جو تمہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ اللہ کی نعمت یاد کرو جب تم پر لشکروں نے حملے کیے تھے، لشکر نہیں، لشکروں۔ انہی لشکروں کو احزاب کہا جاتا ہے، حزب کی جمع احزاب۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام احزاب ہے، آگے عذاب کا لفظ بھی آئے گا۔ اور ان کو شکست کیسے ہوئی؟ طوفان کے ذریعے ان کے تمبو خیمے اکھڑ گئے تھے، بھاگنے پر مجبور ہوئے تھے، اور فرشتوں کی مدد آئی تھی۔ یہاں ہم نے جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک طویل مضمون موجود ہے جو اس وقت میرے سامنے ہے۔ اس کے ہنٹس اور اہم اشارے اس طرح ہیں کہ جنگ احزاب یا جنگ خندق ہجرت کے 4تھے سال ہوئی تھی، 2 سال بدر، 3 سال احد اور 4تھے سال خندق۔ قریش کے ابو سفیان اور عرب کے دیگر مشرکین قبائل، ان کی اچھی خاصی تعداد، اور ابو الاعور کا لشکر جس کے ساتھ بنی سلیم بھی تھے، اور عیینہ بن بدر اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ، تو یہ کئی لشکر اکٹھے ہوئے۔ فہم الذین سماہم اللہ الاحزاب، یہ وہ کئی لشکر ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے احزاب رکھا ہے، اور احزاب حزب کی یا ایک لشکر کہہ لیں اس کی جمع ہے۔ ان کا نکلنا اور تیاری کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کرنا، یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کی خبر پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جنگی حکمت عملی کے تحت خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک لمبی حدیث ہے کہ ایک چٹان آ گئی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ میں پھاوڑا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کدال، جی وہ لے لیا، عربی میں اسے میغول کہتے ہیں، تو آپ نے اس کی ضرب لگائی۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرب لگائی تو برق اور بجلی کی طرح اس میں سے چنگاریاں اٹھی، اور ایک مشرق کو چنگاری گئی، ایک شام کی طرف گئی، اور ایک یمن کی طرف گئی۔ یہ تقریباً برابر اینگل بنتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں مجھے اشارہ ملا ہے کہ کسرا کے شہر بھی فتح ہوں گے، مدائن کے شہر بھی فتح ہوں گے، اور روم اور شام کے شہر بھی فتح ہوں گے۔ تو یہ سارے شہر فتح ہونے کی خوشخبری اس ایک چوٹ لگانے سے نبی پاک علیہ السلام کو ملی۔ دلائل النبوہ امام بیکی 1301۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، میں نے پوری توجہ اور غور سے اس میں سے آپ کو سلیکٹڈ الفاظ بتائیں۔ یہ لوگ جب تیاری کر کے حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے دن آواز لگائی کہ کون ہے جو ان کی خبر لے کے آئے گا۔ حضرت زبیر بن عوام کھڑے ہو گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوبارہ فرمایا کون جائے گا، پھر بھی حضرت زبیر ہی کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار فرمایا، تیسری بار بھی حضرت زبیر ہی کھڑے ہو گئے۔ تو آپ پکا کر رہے تھے کہ عام مشن ہے، جاتا بھلا کون ہے۔ تو تینوں بار حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خوش ہو کے فرمایا لکل نبی جن حواری و حواری زبیر، ہر نبی کا ایک مددگار ہوتا ہے، میرا مددگار زبیر ہے۔ اچھا، اب کبھی مسلمانوں نے حضرت زبیر کو حضور کا مددگار یا حضور کا مشکل کشا کبھی کہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا معاملہ ہو تو ادب کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کوئی حضور کا مددگار نہیں ہو سکتا، حضور کے سارے خدمتگار ہیں، اور حضور کا مشکل کشا کوئی نہیں ہو سکتا، حضور کا آسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور کا آسرا ہے تو اللہ ہے۔ یہ اگر لغوی معنی کہیں کر بھی دیں تو اس اصطلاح کو رائج نہیں کرنا چاہیے، اور ادب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس قسم کی بات جو بھی کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کرے گا تو دراصل نبی پاک علیہ السلام کا بے ادب ہے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے 7261 7261۔ مدد کی حد تک تو انصاری، ناصر، حواری، لیکن
مشکل کشا اور آسرا حضور کا کوئی ہو، یہ اللہ ہی ہے حضور کا مشکل کشا، اللہ ہی ہے حضور کا آسرا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سردیوں کے دن میں نکلے، یہ جنگ خندق جب ہوئی تو موسم سردی کا تھا، اور مہاجر اور انصار مل کے حضور کے ساتھ خندق کھود رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اللہم ان الخیر خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ بے شک بھلائی وہ ہے جو آخرت کی بھلائی ہو، پس انصار اور مہاجرین ان کی مغفرت فرما۔ صحابہ اکرام نے جواب دیا، حضور کے اس فرمان کا جواب دیا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی ہے، بیعت کا مقصد جہاد ہے جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں۔ بخاری 7201۔ یہ جو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف شہر فتح ہونے کی خوشخبری کدال کی ضرب لگانے سے ملی تھی، یہاں یہ صحابہ اکرام کا جو مخالف ٹبر ہے، ان کی اپنی کتاب روضۃ الکافی، اس کے اندر ایک بیان موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتح علی فی دربتی حاضہ کنوز و کسریٰ و قیصر، کہ میری اس ایک ضرب سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کسریٰ اور قیصر کے خزانے فتح کرا دیے۔ روضۃ الکافی جلد دوم صفحہ 25۔ اس میں بات کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اس بیان کی؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ قیصر اور کسریٰ کے خزانے حضور فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے فتح کرا دیے، تو یہ فتح کیے کس نے تھے؟ عمر فاروق نے۔ آپ حوالہ دکھا دو، آنکھوں سے دکھا دو، کتاب ان کی ہے دکھا دو، مجال من جائے، غلط پھر کوئی نہ ہوئی نا جی بندہ سچ مان جائے تھا۔ چلیے جی، یہ جنگ خندق اور اس کی تفصیل کئی صفحات پر محیط ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، عاد کی ہلاکت شام کے وقت طوفان چلنے سے ہوئی تھی، اور میری مدد اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت طوفان کے ذریعے سے فرمائی۔ صبح کے وقت طوفان آیا تھا جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے تھے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تقریباً 1 مہینہ انہوں نے مدینہ منورہ کے ارد گرد محاصرہ رکھا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خندق کے دن انہوں نے ہمیں ایک دن اتنا اندر روکے رکھا کہ حبسونا عن صلاۃ الوسطی، عصر کی نماز ہماری لیٹ ہو گئی، حتیٰ غابت الشمس، حتیٰ کہ سورج ڈوب گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم او اجوافہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو، ان کو گھروں کو اور ان کے پیٹوں کو آگ سے بھرے۔ بخاری 4533 4533۔ طویل مقابلے کے بعد اس جنگ میں مسلمانوں کو فرشتوں کی مدد اور صبح کے طوفان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور کفار بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا الہ الا اللہ وحدہ اعز جندہ ونصر عبدہ وغلب الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، اس نے اپنی فوج کو عزت دی، اپنے بندے کو تمام احزاب کے اوپر اکیلے غلبہ دیا۔ احزاب مطلب کئی لشکر آئے ہوئے تھے، اور اس واحد لا شریک سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا۔ بخاری 4114 4114۔ یہاں تھوڑی سی توجہ کے لائق ایک چیز ہے، جنگ بدر میں کافروں کی تیاری بڑی تھی، ڈھول باجے بجاتے ہوئے تھے۔ جنگ احد میں ان کی تیاری اس سے بھی زیادہ تھی۔ بدر میں 1000 کافر تھا، احد میں 3000 کافر تھا، اور خندق میں کئی لشکر تھے، اسی لیے اس جنگ کا نام ہی احزاب ہے، لشکروں کی جنگ۔ تو ہر جنگ پہلے سے مضبوط ہو کر لڑنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر بار ان کو شکست سے دوچار کیا اور نقصان سے دوچار کیا۔ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، جب کافر تم پر چڑھ آئے تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے، اور جب آنکھیں پھری کی پھری رہ گئیں اور دل منہ کو آنے لگے، اور تم اللہ کے متعلق امید اور یاس میں مختلف گمان کرنے لگے۔ جی، اس وقت بڑا لشکر تھا اور پریشانی کا سامنا کرنا ایک انسانی تقاضا تھا۔
آگے چلیے جی. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وہ مقام تھا جہاں مسلمانوں کی آزمائش کی گئی اور وہ نہایت سختی سے ہلا دیے گئے. جی مسلمانوں کو سختی سے ہلا کر رکھ دیا گیا. یہ بہت سخت جنگ تھی. احزاب جو آئے ہوئے تھے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. اور جب کہا منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے فتح کا وعدہ نہیں کیا تھا مگر دھوکہ دینے کے لیے. ہاں یہ منافقین کا بیان تھا. یہ ایک نئی مصیبت ساتھ ساتھ انہوں نے ہر دور میں مسلمانوں کو تنگ کیا ہے. چلیے جی. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے مدینے والو یہاں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں تو تم واپس چلے جاؤ. اور ان میں سے ایک گروہ نے نبی سے یہ کہہ کر اجازت مانگی بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے وہ تو بھاگنا ہی چاہتے تھے. جی اپنے گھر ہمارے جی غیر محفوظ ہیں. یہ منافقوں کی چال تھی. چلیے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر فوجیں داخل کر دی جاتیں پھر ان سے شرک طلب کیا جاتا وہ ضرور ان کی مراد پوری کر دیتے اور اس میں تاخیر نہ کرتے مگر بہت تھوڑی. جی مسلمانوں کے ساتھ یہ بہانے سازیاں کر رہے تھے. اگر مسلمانوں کے اوپر مدینے کے ارد گرد سے کوئی حملہ آور ہوتا تو یہ یقیناً پوری آب و تاب کے ساتھ اس کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے. آگے جی. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اور بے شک وہ اس سے پہلے اللہ سے ضرور عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں گے اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد ضرور پوچھا جائے گا. جی یہ انہوں نے جب جنگ احد میں بھاگنے کا ارادہ کیا تھا یہ بنو حارثہ تھے. بنو سلمہ کو ساتھ لے کر نکلنا چاہا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف بڑے سخت احکام نازل کیے تھے. تو انہوں نے وعدہ کر کے جان چھڑائی تھی کہ ہم آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے. تو اس آیت میں اس کا بیان ہے. تو ان کا یہ وعدہ بغوی جلد 3 صفحہ 545 میں مذکور ہے. اس آیت کا پس منظر. آگے جی. قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. فرما دیجئے بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہ دے گا اگر تم موت یا قتل سے بھاگو اور اس وقت تم فائدہ نہ پہنچائے جاؤ گے مگر تھوڑا. موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. آگے چلیے. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. فرما دیجئے تمہیں کون بچائے گا اللہ سے اگر وہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے یا تم پر رحمت کا ارادہ فرمائے اور وہ اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی کو حمایت کرنے والا نہ پائیں گے اور نہ کوئی مددگار. جی. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. بے شک اللہ جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہماری طرف آ جاؤ اور یہ لوگ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. تمہارے حق میں بخیل ہو کر پھر جب خوف کا موقع آ جائے تو اے محبوب آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھومتی ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو. پھر جب وہ خوف دور ہو جائے تو تمہیں تکلیف پہنچائیں تیز زبانوں سے حرص کرتے ہوئے غنیمت کے مال پر. وہ لوگ پہلے ہی سے ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے عمل ضائع کر دیے اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں. جی. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. دشمنوں کے بھاگ جانے کے بعد بھی وہ گمان کر رہے ہیں کہ ابھی کافروں کے لشکر نہیں گئے اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو وہ یہ چاہیں گے کہ کاش وہ صحرا میں جا کر دیہاتیوں کے پاس ہوتے لوگوں سے تمہاری خبریں دریافت کرتے اور اگر وہ لوگ تم میں ہوتے تو کافروں سے جنگ نہ کرتے مگر بہت کم.
آیت نمبر 20 تک یہ منافقوں کے بارے میں ذکر تھا، اس لیے میں نے ان آیتوں کو پڑھا جانے دیا اور ترجمے پر اکتفا کیا۔ اب آگے پڑھیے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نہایت حسین نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ ہے، عملی نمونہ ہے۔ اس میں حدیث کی حجیت بھی موجود ہے، اور صرف اقوال نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے احکام پر عملاً پیرا ہو کر عمل کر کے دکھانا بھی جو ہے اس کی حجیت اور اس کی مسلمانوں کے لیے اہمیت اور ضرورت ثابت ہے۔ اس موضوع پر بہت حدیثیں ہیں، اور صحابہ کرام نے بے شمار مواقع پر یہ آیت پڑھ کر مسئلہ سمجھایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر بن دینار نے سوال کیا کہ ایک آدمی ہے جس نے عمرہ کرنے کے لیے کعبہ کا طواف کر لیا ہے، لیکن صفا مروہ کے درمیان اس نے سعی نہیں کی، ابھی دوڑ نہیں لگائی، تو کیا اپنی زوجہ کے پاس جا سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت سبعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کعبے کا طواف 7 چکر کیا، وصلی خلف المقام رکعتین، اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں پڑھیں، وطاف بین صفا والمروہ، اور پھر صفا مروہ کے درمیان سعی فرمائی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے عملی نمونہ موجود ہے۔ ہاں یا نہ کی بجائے پوری حدیث اور حضور کا پورا اسوہ عمل سنا کے رکھ دیا، بات ختم۔ یہ اس طرح کی حدیثیں آپ پڑھیں گے تو بہت زیادہ شرح صدر ہوتا ہے اس بات کا کہ صحابہ کرام مسائل اور سوالات کا جواب دیتے وقت بال کی کھال نہیں اتارتے تھے، سیدھا سیدھا حضور کا فرمان سنا دیتے تھے۔ آج ہم نے علم کا معیار فلسفوں کو بنا لیا ہے، اور باریکیوں میں پڑھ کے تو صغرے کبرے ملاتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں 395 395۔ ایک اور حدیث سنیے، اب یہ دوسرے صحابی ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما اومیرا وسکت فیما اومیرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں میں کہیں اونچا پڑھا، کہیں دل میں پڑھا، جہاں حکم تھا اونچا پڑھنے کا حضور نے اونچا پڑھا، جہاں حکم تھا آہستہ پڑھنے کا حضور نے آہستہ پڑھا۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولا نہیں کرتا۔ یہ سورۃ مریم کی آیت 64 پڑھی، پھر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے عملی نمونہ ہے۔ بخاری 774 774۔ اب یہ فلاں نماز میں آہستہ کیوں پڑھا جاتا ہے، فلاں نماز میں اونچا کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ صحابہ کرام ان باتوں میں نہیں پڑھتے تھے۔ حضور نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کرنا ہے، حضور نے ایسا نہیں کیا، ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بات ختم۔ یہ ایمان والے لوگ، پکے ایمان والے لوگ تھے۔ اب اونٹ پر بیٹھ کر وطر پڑھنے چاہیے یا نہیں؟ ایک آدمی کو عبداللہ بن عمر سمجھا رہے ہیں، کیا الیس لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عملی نمونہ نہیں ہے؟ قل تو بلا، وہ صحابی کہتے ہیں، وہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ قال فإن رسول اللہ کان یوتر علی البعیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز اونٹ کے اوپر پڑھا کرتے تھے۔ بخاری 999 ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم ارہ یسبح فی السفر، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے دوران کبھی نفل پڑھتے نہیں دیکھا۔ اور کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت پڑھی بخاری 1101 بہت آیتیں ہیں جی جن کی تشریح میں باقاعدہ حدیثیں وارد ہیں، اور یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صحابہ کرام نے بے شمار مقامات پر پڑھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سمجھایا ہے۔ آیت قرآن کی ہے، عمل حضور کا ہے، اور صحابہ اس آیت کو کوٹ کر کے لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث اور عمل کی طرف ترغیب دے رہے ہیں۔ اور دیکھو بخاری میں ساری حدیثیں، اب تک میں نے بخاری سے تو سنائی، اور بے شمار کتابوں میں ہے۔ حدیث کی حجیت کا انکار سوائے اس بندے کے کوئی نہیں کرتا جس کے دماغ کے اندر باقاعدہ بغاوت اور فتور موجود ہے۔
اور میں ایک اور قابل توجہ بات کرتا ہوں، بھائی جن لوگوں کو اس بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ حدیث کے بغیر گزارا نہیں، اگر وہ زیادہ سے زیادہ بھاگنا بھی چاہیں تو کم از کم اگر ان میں انصاف، ویسے تو بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں، ایمان سے بتاؤ، ایسے کلیئر واضح دلائل کے ہوتے ہوئے اہل سنت کو حدیث ماننے پر کوسنا، کم از کم یہ حرکت تو انسانیت سے باہر ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ تو میں برسبیل تنزل بات کر رہا ہوں، حق یہی ہے کہ اہل سنت حق پر ہیں اور حدیث کا انکار کرنے والے یکسر باطل پر ہیں۔ ایمان کی خیر مناؤ، ایمان کی خیر مناؤ، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جی اپنے ایمان کے بارے میں سوچو، ہم نے تو سوچ لیا ہے تمہارے ایمان کے بارے میں۔ آگے چلیے، بہت حدیثیں ہیں۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس نے ان کے لیے نہ زیادہ کیا مگر ایمان کی قوت اور مان لینے کو۔ تو احزاب کو دیکھا، 1 2 3 نہیں، بہت سارے لشکر جب چڑھائی کر کے آ گئے تو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اور مضبوطی پیدا ہوئی اور ایمان نے قوت پکڑی۔ آگے جی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ایمان والوں میں سے کچھ ایسے قوی مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا اس عہد کو جو اللہ سے کیا تھا، تو ان میں سے کوئی جہاد میں شہید ہو کر اپنی نظر پوری کر چکا، اور ان میں سے کوئی انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنے وعدے میں کچھ بھی رد و بدل نہیں کیا۔ جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو جانیں قربان کرنے کا وعدہ کیا تھا اگلوں نے پورا کر کے دکھا دیا۔ جن صحابہ نے شہادتیں پائی ہیں، صحابہ کے منکرین کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے خلاف زبان درازی کا موقع نہیں مل رہا ان کو، کیونکہ وہ شہادت پا چکے۔ ورنہ حق یہ ہے، غور سے سنو، وہ جو شہید ہوئے ہیں نا ان میں، اور وہ جو شہید نہ ہو سکے ان میں، خدا کی عظمت کی قسم صرف ایک شہادت کا فرق ہے، عقیدے، ایمان اور حضور کے ساتھ محبت میں کوئی فرق نہیں۔ اور اگر یہ شہید نہ ہوتے انہوں نے ان کو بھی منافق کہنا تھا۔ بات میں بڑا درد ہے اگر تیرے سینے میں وج جائے تو، اور انہوں نے اپنے وعدے، شہادت کے وعدے سچ کر دکھائے۔ سبحان اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جنگ بدر میں کسی وجہ سے شامل نہ ہو سکے تو ان کے دل میں بڑا درد تھا اس بات کا کہ میں جنگ بدر میں شامل کیوں نہ ہوا تھا، اور وہ کہتے تھے اگر اب کسی جنگ کا موقع ملا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے اب کسی جنگ میں حصہ لیا تو ضرور لوں گا، لَيَرَانِيَ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، اللہ دیکھ لے گا میں کیا کر کے دکھاتا ہوں، اللہ دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ فشاہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، انہوں نے جنگ احد میں حضور کے ساتھ شرکت کی۔ فقاتلہم حتی قتلا، آپ نے ایسی جنگ کی کہ آپ شہید کر دیے گئے۔ اور فوجد فی جسدہ بدع و ثمانون من بین ضربۃ و طعنۃ و رمیۃ، ان کے جسم کے اوپر 80 سے زیادہ ضربیں تھیں، کہیں نیزے کی، کہیں تیر کی، کہیں تلوار کی، 80 سے زیادہ زخم تھے۔ اور ان کی ہمشیرہ، انس بن مالک کہتے ہیں میری پھپھی اور شہید کی ہمشیرہ ربیہ بنت نظر، انہوں نے اپنے بھائی کی میت کو صرف انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی کے پورے ہیں، کہیں سے شناخت نہیں ہو رہی تھی۔ اور وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، مومنوں میں سے ایسے مرد ہیں جنہوں نے اپنا اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ اللہ کے ساتھ وعدہ کون سا تھا کہ اللہ دیکھ لے گا میں کیا کر کے دکھاتا ہوں۔ اور اگر یہ اس جنگ میں شہید نہ ہوتے تو پھر بیلیا منافق بنایا ہی ہوا سی۔ مسلم 1903۔ سنا، حدیثیں دیکھو، صحیح حدیثیں دیکھو اور کتابیں دیکھو جن کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ ہم نے حالات کا جائزہ لے کر یہ رخ اختیار کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر صحیح احادیث کی روشنی میں ذرا بیان کر ہی دی جائے۔
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بہترین اجر عطا فرمائے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، یا انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما کر ان پر رجوع برحمت ہو. بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بےحد رحم فرمانے والا ہے. آسان آیت ہے، آگے چلیے. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. اور اللہ نے کافروں کو مدینے سے نامراد لوٹا دیا ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ کہ انہیں کچھ بھی بھلائی ہاتھ نہ آئی، اور اللہ نے ایمان والوں کی کفایت فرما دی قتال سے، اور اللہ بڑی قوت والا، بڑی عزت والا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ اعز جندہ ونصر عبدہ وغلب الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ. یہ حدیث میں پہلے لکھا چکا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے بندے کی تنہا مدد کی اور ڈھیر سارے احزاب کے اوپر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا. بخاری 4114. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ جنگ ختم ہوئی، احزاب وہاں سے بھاگے، مدینہ منورہ محفوظ ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. آقا نے فرمایا، الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم. مختصر سی حدیث ہے، سنا لیکن یاد رکھنے کے قابل ہے. آقا نے فرمایا، اب ہم ان کے اوپر چڑھائی کیا کریں گے، یہ ادھر چڑھ کے نہیں آئیں گے. اور نحن نسیر الیہم، ہم سفر کر کے ان کے پاس توڑ جایا کریں گے، انہیں آنا نہیں پڑے گا، یعنی اب ہماری طرف سے پہل ہوگی. بخاری 4110. یہ جو کہتے ہیں نا جہاد صرف دفاعی ہوتا ہے، ان کے پیش نظر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے سے لفظ ہیں اور حدیث یاد کرنے اور نوٹ کرنے کے قابل ہے. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. اور جن اہل کتاب نے ان دشمنان اسلام کی مدد کی تھی، اللہ نے ان کے کلوں سے انہیں اتار لیا اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا. تو ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو اپنا قیدی بناتے ہو. جی، ان کے کلوں سے اللہ نے ان کو اتارا، شکست سے دو چار کیا، اور الٹا ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بھی ڈال دیا. اب وہ مسلمانوں کی طرف آنکھ بھر کے دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتے. سیاسیہم، اس کا معنی ہے قصورہم، ان کے محلات اور قلعے. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. اور اے مسلمانوں، اللہ نے ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال و اسباب کا تمہیں وارث بنا دیا، اور ایسی زمین کا جس پر تم نے قدم بھی نہ رکھا، اور اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے. جی، مسلمانوں کو ان پر غلبہ بھی ملا اور ان کے مال و متاع اور غنیمت بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائے. جی، یہاں جنگ احزاب کا پورا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ تقریباً 4-5 بڑے بڑے صفوں کے اوپر پھیلا ہوا ہے. یہ ابن جریر میں ہے، اسی آیت کے تحت ہے اور اس کی سند حسن ہے. آگے جی. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے فرما دیں، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مالی فائدہ دوں اور حسن سلوک کے ساتھ تمہیں چھوڑ دوں. یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی ازواج کو فرما دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر آپ کا ارادہ ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینتوں کا، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو پھر آ جاؤ، میں آپ کو یہ چیزیں دے دیتا ہوں اور نہایت آسان طریقے سے اپنے سے جدا کر دیتا ہوں. یہ جب اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ قرآن کا حکم آتے ہی فوراً اس پہ عمل فرماتے تھے. آپ نے ازواج مطہرات کو یہ بات پیشکش کر دی کہ آپ، مجھے اللہ نے حکم دیا اور بتائیے آپ کیا چاہتی ہوں. تو کسی ایک زوجہ مطہرہ نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہونا اور آپ سے دنیا حاصل کرنا پسند نہیں کیا. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے پوچھا، بدا ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سب سے پہلے مجھ سے آغاز کیا۔ اما پاک سے آغاز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ پیاری ہے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے اس کو قربان کروں۔ اب عائشہ صدیقہ کی عظمت کا بھی اعتراف کرنا پڑے گا۔ سنا اللہ تعالیٰ لمبی زبان والوں کو ہدایت عطا فرمائے اور دماغی فطور والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ میں اللہ کے اس حکم کے مطابق تمہیں اختیار دینا چاہتا ہوں، اور جلدی جواب نہ دینا، اپنے ماں باپ سے مشورہ تک کر لو پھر مجھے جواب دینا۔ اچھا، آقا نے آیت پڑھی کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، یہ آیت آقا نے پڑھی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 28۔ تو فقلت لہ، اما پاک کہتی ہیں میں نے آقا کو عرض کیا، ففی ای ھذا استامر ابویہ فانی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، آپ نے جو مجھے اختیار دیا ہے اور یہ آپ فرما رہے ہیں کہ ماں باپ سے جا کے مشورہ کرو، جہاں تک میرے محبوب کا تعلق ہے میری ماں بھی پیچھے ہے، میرا باپ بھی پیچھے ہے، میں مشورہ نہیں لوں گی، میں خود کہوں گی کہ مجھے میرے محبوب چاہیے۔ بخاری 4785۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، پاک فرماتی ہیں خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، فاخترنا اللہ ورسولہ، ہم نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اختیار کیا۔ بخاری 5262۔ ایک لمبی حدیث ہے، اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے، اس میں ڈیٹیل زیادہ ہے، وہ مسلم شریف میں ہے 1478، مسلم 1478۔ آگے چلیے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، پر اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت والے گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ جی، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کی خواہش مند ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ جیسی محسن خواتین کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ کتنی بڑی حوصلہ افزائی ہے، اور جو کہہ رہی ہیں کہ میں حضور کے بارے میں ماں باپ سے بھی مشورہ نہیں کروں گی، میں خود کہوں گی کہ مجھے اللہ کے محبوب چاہیے۔ اب ایسی خواتین کا گلہ کرنا اور کہیں گھریلو معاملات میں کوئی سوکنوں کے حوالے سے آپس میں کوئی ایک خاتون کی دوسری کے ساتھ کوئی نوک جھوک ہوئی ہو تو اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف قرار دینا اور بہت بڑا ایشو، اور اس کے اوپر بڑے بڑے لیبل اور بڑے بڑے حاشیے لگا کر اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، ادھر قرآن کچھ اور ہی بتا رہا ہو، صاف پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے دماغوں میں پہلے فطور بٹھا دیا گیا ہے، اب قرآن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آگے چلیے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کوئی حیا کے خلاف کھلی جرت کرے اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ جی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج جتنا ان کا مقام اونچا ہے اتنا ہی ان پر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، اور اس قسم کے الفاظ آپ جانتے ہیں قرآن میں آپ پڑھ کے آ رہے ہیں، نبیوں کے بارے میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب کہ اللہ اپنے بندوں کو، اللہ اپنی بندیوں کو جو بھی کہتا رہے اسے حق حاصل ہے، ہمیں زبانیں تان دراز کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو یہاں پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں دراصل وہ قرآن سے باغی ہو چکے ہیں، ان کو دین اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے، اپنے سینے کے اندر بیٹھے ہوئے کسی عقیدے کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کو پالنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم یسر لنا امورنا مع الراحۃ لقلوبنا وابداننا والعافیۃ فی دیننا ودنیانا، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔